جی السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیروفیت سے ہوں گے۔ آج ایک ڈبیٹ چٹ چیٹ فرینک گپ شپ ہونے والی ہے۔ عظیم بٹ جرمنی کے مربی صاحب ہیں اور بلا تاخیر ان کو لیتے ہیں۔ جی بٹ صاحب، اہلن وسہلن۔ السلام علیکم۔ غالب کہتا ہے وہاں کے نہیں وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، بتوں کو بھی کعبہ سے نسبت ہے دور کی۔ دیکھیں اس نے کتنی دور کی نسبت بنائی۔ مجھے یہ پتا تھا کہ جو اسلام کو نہیں مانتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور میں نے پروگرام کے آخر میں دیکھا کہ آپ نے بھی وہی کام کیا، مرزا صاحب کا کارٹون چلا دیا اور ہمیں اس سے تکلیف دی اور اپنی نسبت بنائی ان لوگوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں، اور مرزا صاحب کی نسبت بنائی ان لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ ان کے کارٹون بنتے ہیں، اور تکلیف دی ہمیں جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی نسبت بنتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں، اور یہ نسبت آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی اخلاق کے حصے سے، کسی قرآن کی کسی آیت سے آپ کا یہ رویہ جو ہے اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک تو آپ کو پہلے یہ نسبت مبارک ہو جو میں نے بیان کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آتے ہیں، ہاں، غالب کہتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ بھائی میرے پہ زبان درازی کر رہے ہو اور مجھے نیچے بٹھایا ہوا ہے اور میں آپ کے کہنے پہ آیا ہوا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، تو مجھے موقع نہیں دے رہے، اور مجھے کوئی تھپڑ کہہ رہا ہے، کوئی جاہل کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، اور مجھے سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ یہ کس تہذیب میں سے آپ نے سیکھا ہے، کس ماحول سے آپ نے سیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماحول تھا، جو ان کی تعلیم تھی، وہ تو یہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتمام حجت کی ہوئی ہے کہ ان کے اخلاق کو آپ اپنائیں، اور اگر آپ کا اخلاق جو ہے، اور تمام جو اس میں پروگرام میں شامل تھے میرے بات یہ سب سن سکتے ہیں، جو بھی آتا گیا کسی نے بھی اس طرح نشاندہی نہیں کی بھی یہ سوال تھا یہ جواب تھا، تمسخر کرتے رہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بس تمسخر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس سارے پروگرام کو جو آپ نے 1 گھنٹے کا کیا، جو مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں آپ کا جواب دینے کا، اور 1 گھنٹے کے لیے تمسخر کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا پروگرام آپ کا صرف تمسخر کے دائرے میں آ سکتا ہے، نہ ادب کے دائرے میں آ سکتا ہے، نہ تہذیب کے دائرے میں آ سکتا ہے، نہ خلق کے دائرے میں آ سکتا ہے، نہ احسان کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو اشتعال دیا بھی ہوتا تو پھر بھی اگر آپ احسان کا ہی پیمانہ لے لیتے تو آپ کہتے ٹھیک ہے بٹ صاحب آپ نے ہمارے اشتعال دیا، اللہ کو ہدایت دے، ہم آپ کا ان اشتعالی باتوں کا جواب نہیں دیں گے، نہ میں اشتعال دلایا آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ نے انصاف کا پیمانہ جو ہے اس کو بھی نہیں دیا کہ بھی ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے ہم نے نیچے، اس کو ہم سناتے جا رہے ہیں اور اس کی ہم سن نہیں رہے، اس کو بلایا بھی نہیں دوبارہ۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہا کس نے کیا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا جی اس کو تلاوت نہیں آتی، شریف صاحب نے کہا اس نے تلاوت نہیں کی، اس کو اردو نہیں آتی، اس کو انگلش نہیں آتی، وہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سن لیا۔ تلاوت میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں پاکستان میں جب زیر زبر سیکھی تھی اے آ او پیش، ٹھیک ہے، جب جرمنی آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں بھی ای بھی پڑھتے ہیں، او بھی پڑھتے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ میں ای او پڑھا کروں، ٹھیک ہے، سیکھا میں نے زبر کو زیر کو اے پڑھنے سے، یہاں پہ میں نے کوشش کی میں ای پڑھوں، اور اس کوشش کے درمیان جو مجھے بعض دفعہ اکثر جو میں ٹھہر جاتا ہوں، رک جاتا ہوں، کیا کہتے ہیں، اٹک جاتا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے کہا جی میں نہیں پڑھتا، اسی بجائے کہ بحث دوسری طرف چلی جائے تو ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ شیخ صاحب کو یہ میرا دعوت ہے کہ وہ کوئی بھی مضمون لے لیں، اردو میں لے لیں، ٹھیک ہے، حضرت مسیم صاحب پر کوئی اعتراضات ہے، کوئی فلسفی کا مضمون لے لیں، کوئی شاعر لے لیں، مجھ سے 1 to 1 گفتگو کر لیں، پھر پتہ چل جائے گا ان کو کہ مجھے اردو آتی کہ نہیں آتی، اور وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ ان کو دعوت دے چکا ہوں، انہوں نے کبھی میری دعوت قبول نہیں کی کہ اوپن آ کے مجھ سے بات کریں کسی موضوع پر بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آگے میں آپ کو جو حسین خواجہ صاحب، لو جی حسین خواجہ صاحب کی بات سن لیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو جج عدالت میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں، جرمنی میں کوئی بھی وکیل کسی عدالت میں ایسی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی عدالت کے باہر کر سکتا ہے، اس کو بے ادبی بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمت صرف خواجہ صاحب میں ہی ہے، وہ وہاں پہ ہی ہے، اور ہمیں کچھ دن پہلے ایک شہر میں، مخصوص شہر میں وہ ہمت نظر بھی آئی ہے۔ تو یہ جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں یہ ان کو مبارک ہو، ایسی باتیں جو وہ کر دیتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا بھائی، میں نے تو ایک آیت اس کا ترجمہ کچھ کیا ہی نہیں،
وہ कहते 3 सेकंड मुझे लगे कि मैं कहूँगा भी मैं जहाज से बात नहीं करता। अब आए ना, हाँ 1974 की कार्रवाई वो पढ़ रहे थे, मेरा उनको चैलेंज है वो आके 1974 की कार्रवाई में बात करें मुझसे और मुझे बताएं कि कहाँ पे ये सवाल उठाया गया है कि कुरान के करीब उम्मत नबी आ सकता नहीं आ सकता। पूरी कार्रवाई में कोई सवाल नहीं उठाया गया। वो वकील है ना, उन्हें पढ़ी भी वो कार्रवाई। तो आ जाए मैदान में, आ जाए, मैं हाजिर हूँ, मुझसे कोई दिन वक्त तय कर लें और वो मुझसे उसका बात कर लें, लेकिन वो नहीं कहेंगे, ये मैं बता दूं। ये बड़ी हिम्मत की बात है कह देना जी, मैं तो उदाहरण में भी कह देता हूँ। वो आपको वो वाला माहौल मुबारक हो, हमें वो माहौल ना पसंद है, ना आता है, ना वो इस्लामी माहौल है जिस माहौल में आप बात करते हैं। अच्छा, अब आगे आया सारे में नोट। अच्छा फरूक साहब ने वो शेर पढ़ा, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून का ना निकला। मैं इस पे शेर उनको सुनाता हूँ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मेरा ख्याल ये जवाब उनके लिए काफी होगा। एक और शेर पढ़ता हूँ उनके जवाब के तौर पर। किसी शायर ने कहा है, ना अहले जनू है ना अहले कशो कमाल, हमारे अहद में आई ये कसाफतें कैसी। अच्छा, अब वो आगे जी फरूक साहब हो गई, वो हो गया। हाँ, फिर आए एक डॉक्टर साहब क्या कहते हैं जी, आपने अच्छी जो है वो थप्पड़ जो है उनको रसीद किए। ओए भाई, इसमें थप्पड़ वाली कौन सी बात है, 3 दफा एक सवाल दोहराना, मैंने कुछ ख्याल नहीं दिलाया। ये आप किस मिजाज का इजहार कर रहे हैं, ये क्या है, ये थप्पड़ों की बातें, मैंने कुछ कहा भी नहीं, फिर मुझे नीचे बिठा के मुझे बातें सुना रहे हैं। और वो अपने आप, अब इसमें कौन सी बहादुरी शिजात वाली बात है, कोई बहादुरी, कोई इज्जत वाली बात, कोई शुजात वाली बात, कोई नबी की वसल्लम की सुन्नत की बात, कोई कुरान की किसी आयत को जो है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, कोई उसकी बात, कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये है कि अपना वो दिखाना है कि हम किस पस मंजर से ताल्लुक रखते हैं, हमारा कल्चर क्या है, कि हम किसी बात को, कोई अच्छी बात भी हो काश नहीं हमसे होती। अच्छा, एक तो उनका भी जवाब आ गया, शेख साहब को भी बता दिया। हाँ, अब एक साहब हैं अब्दुल, उन्होंने हजरत हुसैन के बारे में बात की। भाई आप हजरत हुसैन के बारे में जो उन्होंने कहा है ना, मिर्जा साहब ने, उस पे एक अलहदा प्रोग्राम कर लें, अब्दुल साहब कर लें या कोई भी कर ले। उसके बाद बात आ गई फरूख साहब में, जवाब आमर हक साहब। हाँ, आमर हक साहब आपने कहा जी, इन्होंने मुझे कहा जी मेरा कैरियर तबाह कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, रोड पे ले आऊंगा। मैं कसम खा कहता हूँ, जिसकी मर्जी आप कहते हैं कसम खा लो, मैं कसम खा कहता हूँ, मैंने ऐसा लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल किया नहीं ना आपको कहा है। तो इसका मतलब ये सारा झूठ के जमरे में आ गया, जब मैंने कहा ही नहीं और पे ऐलान करे मैंने कहा है। अगर कहा है तो दिखा दें, कोई व्हाट्सएप दिखा दें, कोई और कोई ऑडियो दिखा दें, कुछ भी दिखा दें। अच्छा, ये भी नहीं। अच्छा, ये हो गया उमर साहब की बात। हाँ, फिर उमर साहब आ गए जी। उमर साहब कहते हैं जी, हवाला और हदीस आपने पेश की और इनको थप्पड़ 2-3 सीध करने चाहिए थे सवाल जवाब करके। और भाई अगर हवाले और हदीस पर पढ़ पेश करके लोग मानने शुरू हो जाएं तो फिर सारी मुसलमान एक ना हो जाए। अगर सिर्फ हवाला और हदीस पेश करने से हर कोई बात मान ले तो वो जो बात कर रहे हैं वो खुद उनके खिलाफ जा रही है। कि ये मेरा ख्याल है कि ये जवाब जो है ये उनके लिए काफी है। अच्छा, दूसरी बात वो कही उन्होंने कि हाँ, रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा 516 पे उन्होंने लिखा है कि मिर्जा साहब ने वो भी हवाला दिया, उनका कि चंदा देने वालों की लिस्ट मतलब फराहम करें, अल्लाह ताला ने किसको इनाम दिया किसको नहीं दिया। और भाई ये कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि अल्लाह ताला, ये कोई जो मीटर का पैमाना होता है, भी इसने इतना काम कर लिया, इतने मीटर हो गया, अब ये जो है ना ये शहीद बन गया, इतने मीटर हो गया, ये साले बन गया, ये अल्लाह को ही पता है। और जो आशिक होता है, जब वही उसकी जन्नत होती है, वही उसका जो है वो रुतबा होता है। और वो खुदा ताला क्योंकि ला मुतनाही एक ज़ात है और उसकी मोहब्बत ही मुतनाही है। और वो भट्ट साहब ने जितनी गुफ्तगू की है, यकीनन आपको बहुत आप पर गरां गुजरी होगी। मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। मुझे यूट्यूब के नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जिनको मैंने पब्लिक दिखा दिया है ताकि रहती दुनिया तक ये सबूत रहे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये नीचे कमेंट्स जाया हो सकते थे। स्क्रीन पर ये कमेंट्स आ गए हैं जिस दौरान में भट्ट साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने इसीलिए उनको प्रेजेंट कर दिया है ताकि ये हुज्जत तमाम हो जाए आने वालों के लिए। इससे भट्ट साहब की नफ्सियाती हालत और कैफियत का पता चलता है। मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ता है,
مگر جو حقیقت ہے مجھے کہنی پڑے گی. میں اللہ سے ڈر کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بٹ صاحب کی نفسیاتی کیفیت اور حالت آپ کے سامنے ہے کہ اس بندے نے اتنا اس چیز کو دل پر لے لیا کہ بجائے اس کے کہ اصل مدے پر بات کرتے یا کم از کم عامر حق کو فوکس کرتے جو ان کا مخاطب اول تھا، انہوں نے غیر ضروری گفتگو کو نوٹ کر کر یعنی اتنا بچپنا اور اتنی پاگل پنتی تھی ان کے اندر کہ وہ فاروق کے ایک شعر کا جواب شعر سے ڈھونڈ کے لکھ کر رکھا ہوا ہے اور نکات لکھے ہوئے ہیں 3 دن پہلے کے. اس سے آپ اندازہ کر لیں. اور مجھے بڑی دور سے مکے سے بھی کالیں آ رہی، مدینے سے بھی کالیں آ رہی کہ جناب ذرا موقع تو دیں، ذرا موقع لو جی. اندازہ کریں آپ کہ اس بندے نے نکات کیا کیا نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کتنے دن پہلے کے ایک ایک بندے کا نام نوٹ کر کے لکھ کے رکھا ہوا ہے. اس یعنی یہ بندہ کس طریقے سے سوتا ہوگا، کس طریقے سے یہ گھر کے معاملات کرتے ہوں گے، کس طریقے سے یہ دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہوں گے. اتنا سیریس، اتنا جذباتی. اس سے آپ لوگ ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو احمدی دوستوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. سارے نہیں، کچھ ایک آدھ پیس ایسا آتا ہے کہ الامان والحفیظ دھواں نکل جاتا ہے ہمارے انجن کا. اللہ جانتا ہے کہ ہم ان کو سنتے کیسے ہیں اور ان کو برداشت. یہ ابھی آن لائن میں نے آپ کے ساتھ بتایا، اب آپ بتائیں کہ میرے ساتھ آف لائن کیا ہوتا ہوگا. یہ میں نے آن لائیو آپ کو سنا رہا ہوں، اور آف لائن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سنا بھی نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. اچھا، یہ اللہ کے فضل سے ہمارا ہی حوصلہ ہے. اب آتے ہیں جو انہوں نے نکات بیان کیے ہیں. جب سب سے پہلا نقطہ انہوں نے رکھا کہ مرزا صاحب کا کارٹون آپ نے بنایا ہے تو آپ لوگ بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو عیسائی کرتے ہیں. میں نے اس کو اسی وقت پلے کیا. آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ کارٹون ہے یا مرزا صاحب کی پکچر ہے جس کو افیکٹ کے ذریعے لائیو کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو توہین کہا جائے. مرزا صاحب کی اوریجنل پکچر ہے، خاکہ نہیں بنایا، خیالی کو بدتمیزی، اوریجنل پکچر ہے. دوبارہ دیکھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کو یہ گستاخی لگتی ہے. کیا خبر کسی مرزئی نے یہ احمدی نہیں بنایا ہو مرزا صاحب کی یاد میں. یہ دیکھیں ذرا، یہ اوریجنل تصویر ہے ان کی. اب اوریجنل تصویر کے اندر انہوں نے موومنٹ ڈالی ہے، یہ افیکٹ ہوتا ہے ایک جو فیس کے اندر اینیمیشن کے ذریعے فیس موومنٹ ڈالی ہے. اس کے اندر مسکراہٹ ہے، 2 3 بار پلکیں جھپکی ہیں، ادھر ادھر دیکھا ہے. یہ ہے وہ ویڈیو. جی آپ نے توہین کر دی ہے. تو آپ نے باتھ روم کے پاس، باتھ روم کے اندر، ڈائننگ ٹیبل کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر جس جگہ پر بیویوں کے ساتھ صحبت کرنی ہوتی ہے، میں اب کھل کر بات کروں گا، ادھر مرزا صاحب ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تصویر لگائی ہوتی ہے، بلکہ حجور کی بھی لگائی ہوتی ہے، دھندیاں حجور نکال رہے ہوتے ہیں. ان کی تصویر بھی بیڈ روم کے اندر لگائی ہے جہاں بیوی بچے سوتے ہیں، جہاں بیٹیاں بیٹھتی ہیں. تو نکال باہر کریں ان تصویروں کو. ایک چیز. دوسری چیز، بٹ صاحب نے ناظرین بڑی محنت کر کے غالب کے 3 4 شعر غلط پڑے ہیں مگر یاد کیے ہیں، لکھ کے رکھے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بٹ صاحب غالب تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. غالب کی اردو تو ان کو آتی ہے مگر قرآن کی عربی نہیں آتی.